شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری دا میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرام دہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ کلاس 8 بیٹا سامع کی کتاب نکالیں۔ آج میں آپ کو دوسرا چیپٹر زکوٰۃ کے بارے میں پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ میں آج زکوٰۃ کا چیپٹر سٹارٹ کریں آپ، اس کے بارے میں سمجھاؤں گی زکوٰۃ ہے کیا۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پھلنا پھولنا، بڑھنا، زیادہ ہونا اور پھر پاک ہونا۔ اصطلاح میں زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جس میں شریعت نے مال کی مقدار، زکوٰۃ کی شرح، اس کے مصارف کا تعین کر دیا ہے، یعنی اپنے مال میں سے مقررہ قوانین کے مطابق ایک حصہ لازماً نکالنا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے قرآن کریم میں دوسرا لفظ صدقہ یعنی جمع صدقات استعمال ہوا ہے۔ صدقہ اس مال کو کہتے ہیں جو کسی کو ثواب اور نیکی کا کام سمجھ کر دیا جائے، تحفہ یا انعام یا بخشش کے وغیرہ کے طور پر نہیں، بلکہ نیکی یا ثواب کے طور پہ، ٹھیک ہے؟ شرع زکوٰۃ میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ سونا، چاندی، جیسے ہم کس میں زکوٰۃ ہمارا دینا فرض ہے، ہم کس میں زکوٰۃ دیتے ہیں؟ سونا، چاندی، نقد مال، تجارت میں 2.5 یعنی کہ فیصد، اگر یعنی کہ 40واں حصہ مال کا زکوٰۃ ادا کیا جاتا ہے۔ اس کا زکوٰۃ کی کیا فرضیت ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے ہم، اس کی فرضیت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم میں اکثر جگہ نماز کے حکم کے بعد اس رکن پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اسلامی نظام حکومت معیشت و معاشت کو استحکام پہنچانے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زکوٰۃ کا ذکر مختلف پیراؤں میں 32 مرتبہ کیا ہے۔ مختلف آیات میں اس کا فرض قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جہاں نماز کی فرضیت کے بارے میں بار بار تاکید کی گئی ہے، وہیں پر ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے بارے میں کہا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے ان کے مالوں میں صدقہ وصول کر کے انہیں پاک بناؤ، یعنی کہ اگر آپ کے پاس اتنی دولت ہے، صاحب جائیداد ہیں، صاحب حیثیت ہیں، اور آپ کے پاس جو میں نے بتایا ہے 7.5 تولہ چاندی سونا ہو، چاندی جو ہے وہ 52.5 تولہ، اس کے علاوہ تجارت کے لیے آپ کے پاس پیسے ہوں، مال ہو، دولت ہو، کسی بھی شکل میں دولت ہے آپ کے پاس، تو آپ کو زکوٰۃ لازمی ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ کے سال میں ایک دفعہ ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی فرضیت کی شرائط کیا ہیں، کس کس کو یہ دینا ضروری ہے، کون کون یہ ادا کر رہے ہوتے ہیں؟ زکوٰۃ ہر عاقل، بالغ، سمجھدار، آزاد مسلمان پر فرض ہے۔ اس کی شرائط درجہ ذیل کیا ہیں؟ نمبر 1، زکوٰۃ کے مال پر پورا سال گزرا ہو، یعنی 1 سال ہو جانے پر، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ آپ کو ہر مہینے ادا کرنا ہے، آپ کو سال میں 1 مرتبہ لازمی زکوٰۃ دینا ہے۔ جن کے پاس مال و دولت ہے وہ شخص مال زکوٰۃ کا مالک ہو، وہ مال اس کے قبضے میں ہو، مالک تو ہے لیکن اس کے قبضے میں نہیں ہے، کسی اور نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں دینا کوئی فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ شخص مقروض نہ ہو، اور اگر قرض ایسا ہے کہ کافی فور مطالبہ نہیں کر رہا، وہ شخص اسی مال زکوٰۃ کا بھی مالک ہے، تو ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ اس پہ فرض ہو جاتی ہے۔ وہ مال اس کی جائد اصلیہ سے فارغ ہو۔ زکوٰۃ کی نصاب میں نے آپ کو بتایا کہ نصاب زکوٰۃ سے مراد مالک کی وہ کم سے کم مقدار ہے جس پہ سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوتی ہے، مختلف اشیاء اور اجناس کی نصاب کی صورت میں۔ آپ کو میں نے بتایا سونے، چاندی، نقد مال، جانوروں پہ یا مال تجارت پہ۔ سونے چاندی کے بارے میں نے بتایا، اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا،
सोना है तो उस पे ज़कात फ़र्ज़ है, किसी के पास 52.5 तोला चांदी है तो उस पे ज़कात फ़र्ज़ है। ज़रूरी नहीं है सोना या चांदी हो, उसके बराबर अगर कीमत है, पैसे नक़द रकम है तो उस पे भी ज़कात फ़र्ज़ है। जानवरों पे किस तरह, मखसूस जानवरों पे भी ज़कात आयद होती है, यानी कि 5 ऊँटों के बराबर एक बकरा या बकरी बतौर ज़कात देनी होती है, ठीक है ना। अगर 5 ऊँट है तो एक बकरा या बकरी ज़कात दें, 40 बकरियों पर एक बकरी ज़कात में देनी होती, 30 गाय या बैल या भैंस वगैरह पर 1 साल का बछड़ा ज़कात देना होता है, ठीक है। बताने का मकसद ये था कि नमाज के बाद जो अल्लाह ताला ने कहा है ज़कात के बारे में कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने मुनकिरीन ज़कात को भी मुर्तदीद की तरफ ये बोला, जो लोग बागी थे जिन्होंने कहा कि हम ज़कात अदा नहीं कर सकते, ज़कात नहीं अदा करते थे, उनके बारे में क्या है, जहाद का हुक्म दिया है। यहाँ तक कहा है इनको जहाद करो उनसे मुतालिक। ज़कात अदा करने से माल में बरकत पैदा होती है और आखिरत में अजर व सवाब मिलता है, जबकि ज़कात अदा ना करना बहुत बड़ा गुनाह है। जिस तरह आप अपनी नेकियों से अपने अमाल में इजाफ़ा करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नेक काम करते हैं, सच बोलते हैं, बहुत सारी ईमानदारी का काम अदा कर रहे होते हैं, एज़ अ मोमिन हमें चाहिए नमाज के साथ साथ ज़कात भी अदा करें, क्योंकि वो ऐसे लोगों के लिए, हमारे ऐसे मोमिन भाइयों के लिए फ़ायदेमंद है जो कि वाकई इसके मुस्तहिक है, मोहताज है, मिस्कीन है, ज़रूरतमंद है। उनसे क्या होगा, ये हम उस माल को उनको देंगे ताकि वो माशी लिहाज से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें, ठीक है। और जो लोग ज़कात अदा नहीं करते उनके बारे में बता रही हूँ। ज़कात अदा करने वाले के ख़िलाफ़ कुरान ने सख्त वईद सुनाई है। सूरह तौबा की आयत नंबर 34 से 35 में अल्लाह ताला के इरशाद है कि जो लोग सोना चांदी सैद कर यानी जमा कर के ख़जाना बना कर रखते हैं और इसे अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते, इन्हें दर्दनाक अज़ाब की खबर सुना दीजिए, यानी उनको बता दीजिए कि क्या होने वाला है आखिरत में, क़यामत में जब उनके अमाल नामे रखे जाएंगे अल्लाह के सामने, तो उनको क्या वईद सुनाई जाएगी, क्या उनको सज़ाएं दी जाएगी। इस क़यामत के दिन इस सोने चांदी को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, फिर इसके साथ इसके चेहरे, इसके पहलू, इसके पुश्तें दागी जाएंगी और कहा जाएगा ये है वो ख़जाना जो तुमने अपने लिए जमा करके लाए हो, अब इसका मज़ा चखो जो तुमने जमा किया था। तो हमें सोना चांदी और दौलत जमा करने के बजाय अपने अमाल के लिए नेकियां जमा करनी है, अच्छे काम करने हैं, ताकि हम दुनिया में भी सुरखुरू और कामयाब हो सके और अल्लाह के सामने भी सुरखुरू और कामयाब हो सके। और उसके बदले अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर आप अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं, तो उसके बारे में कहा है जन्नत में आपको बहुत अच्छा मुकाम दिया जाएगा, ठीक है।